إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ کون کہتا ہے صحبت کا نہیں ہوتا اثر؟ کون کہتا ہے صحبت کا نہیں ہوتا اثر؟ آدمی تو آدمی در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ محترم سامعین، برادران اسلام، ہم سب حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے دیدار کے لیے اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بہت سی تفصیلات آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہیں۔ جس شخصیت کے ہاتھ پر ہم اور آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں کئی دنوں سے پروگرام میں ہیں مسلسل۔ آج آواز اچانک ان کی بیٹھ گئی ہے، بولنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، 2-3 منٹ وہ بول پا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں جامعہ رحمانی منگیر کا استاذ ہوں۔ میں وہاں عربی اور حدیث کی تعلیم دیا کرتا ہوں۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ میری جو بات ہے آپ مجھ سے پہلے جا کر بول دیں کچھ دیر، تاکہ مجھے زیادہ دیر نہ بولنا پڑے۔ اگر میں کوشش کروں گا، اگر میں بولا جا سکا کچھ دیر تو بولوں گا، لیکن انشاءاللہ دعا حضرت ہی کرائیں گے اور حضرت ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ وہی بات جو حضرت دامت برکاتہم کی طرف سے گویا کہا گیا ہے، اسی کے متعلق میں نے ایک روایت پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضل ترین حصہ قول لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب ہم اسے پڑھ لیتے ہیں تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں، اور جو آدمی اس قول کا انکار کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ آپ نے بتلایا کہ قول لا الہ الا اللہ ایک انسان کے دل میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا، فیصلہ ہو رہا ہوگا جنت اور جہنم کا، ایک آدمی لایا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے تمام برے کام، برے اعمال کو ڈال دیا جائے گا۔ ترازو کے جس پلڑے میں برائی ہوگی وہ پلڑا چھپ جائے گا، گویا اس کے لیے جہنم میں جانا اب طے ہو گیا۔ اچانک ایک پرچی آئے گی اور وہ پرچی دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ پرچی والا پلڑا چھپ جائے گا اور برائی والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ وہ پرچی کون سی ہوگی؟ اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے وہ انسان جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے ہم اور آپ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حقیقت میں یہ دل میں اترنا چاہیے، یہ کلمہ آپ کے دل میں بیٹھ جانا چاہیے، اس کلمے کی عظمت بیٹھنی چاہیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود وہی بن سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں روزی دینے والا وہ اللہ ہے۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ تم زمین میں بیج بوتے ہو
لیکن بتاؤ اس بیج سے پودا کون نکالتا ہے؟ گیہوں کا جو بیج، مکئی کا جو بیج ہم ڈالتے ہیں زمین میں، وہ تو سڑ جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ پھر اس پودے میں دانا کون دیتا ہے؟ اس پودے میں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بھٹا کو چھیلیں تو اندر کوئی دانا نہیں رہتا ہے، اس میں دانا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے بتایا کہ روزی دینے والا تمہیں کوئی اور نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی روزی دیتا ہے، مال بھی وہی دیتا ہے، پیسے وہی دیتا ہے۔ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اولاد دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسری چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، واسطہ بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی اولاد دینے والی ذات ہے۔ بلا شبہ جس عظیم خانقاہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس خانقاہ رحمانی میں ایک تعویذ دی جاتی ہے بال بچہ ہونے کی، وہ تعویذ بہت مؤثر ہے۔ حضرت مفکر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ تعویذ اتنا اثر کرتا ہے، اتنا اثر کرتا ہے کہ کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے نہ خراب ہوں کہ خانقاہ رحمانی اولاد دے رہی ہے۔ نہیں، اس تعویذ میں اگر دم ہے تو اس خانقاہ رحمانی کے اولیاء کے ہاتھ میں، ان کے دم میں، ان کے پھونک میں اگر طاقت ہے تو یہ طاقت کس نے پیدا کی ہے؟ وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ ہی ہمیں اولاد بھی دیتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل ہم پر آتا ہے، وہ مشکل دور کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر اللہ سے کہیں، وہ بھی سنیں گے، لیکن آپ کو اللہ کے سامنے پرہیزگار بننا ہوگا۔ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کھیت اور کھلیان میں ہیں وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائی میں اگر آپ گھر میں ہیں وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ شرابی جو شراب کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں جام اٹھا کر شراب پینا چاہتا ہے، اس کے اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ وہ چور جو کسی کے سامان کی چوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، اسے بھی اللہ دیکھتا ہے۔ وہ انسان جو کسی کے کھیت میں جا کر دوسرے کے آگ کو کاٹ کر اپنی طرف ملاتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ وہ شوہر جو رات کی تنہائی میں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ وہ دو انسان جو تنہائی میں بیٹھ کر دوسرے کے خلاف سازش کرتا ہے، فلاں کی چنا کی برائی کرتا ہے، اس کے خلاف اس کو اکسا کر اس پر کیس کروانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بھی اللہ سنتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ جب دو آدمی چپکے بات کرتا ہے وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تین آدمی چپکے بات کرتا ہے وہاں چوتھا اللہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں یہ یقین بیٹھے گا وہی سچا پکا مسلمان اور ایمان والا ہوگا۔ اس کے دل میں قول لا الہ الا اللہ، اس کی عظمت دیکھیں۔ اصل چیز ایمان ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنا پر ہمارے اوپر کوئی تقریر اثر نہیں کرتی، کوئی نیکی کا کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہ نے کئی موقع پر بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ معبود کا کیا مطلب؟ خدا کا کیا مطلب؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو مالک ہے، تو آقا ہے، ہم تیرا بندہ ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ غلام کا کام کیا ہے؟ غلام کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، آقا کی مرضی چلتی ہے۔ اگر آقا کہے اٹھو تو اٹھ جائے، بیٹھو تو بیٹھ جائے۔ آقا کہے کہ تم پانی پیو تو پیئیں، آقا کہے نہیں پیو تو نہیں پیئیں۔ اسی کا نام ہے اللہ۔ اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں تو روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا رکھا ہے،
پانی رکھا ہے، اللہ نے کہا مت کھاؤ تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، اگر ہم اس کو کھائیں گے تو ہم بندہ نہیں ہوں گے، ہم گویا اپنی مرضی سے وہاں چلا رہے ہیں۔ ہم روزے میں نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ اللہ نے اس وقت میں منع کیا ہے، بندے کی مرضی نہیں چلتی، مرضی آقا کی چلتی ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اگر آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بندہ نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم خود اپنی مرضی کے مالک ہیں، گویا آپ خود اللہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بتائیے، دیکھیے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ اپنا خالق بنا لیا ہے، جس نے یہ سمجھا ہے کہ میری مرضی میں جو آئے گا وہی کریں گے۔ مسلمانوں آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، آج صورتحال کیا ہے کہ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ہمیں نماز کے لیے آنا ہے تو ہم کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ آقا کہہ رہا ہے تم بستر سے نکلو اور جا کر وضو بنا کر نماز کے لیے آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ کہتے نہیں۔ اس کا مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا نفس میرا مالک ہے، میرا نفس میرا اللہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کو اللہ قرار دیں۔ اسی بات کو حضرت دامت برکاتہم نے کئی پروگرام میں سمجھایا، رات میں جھگڑا میں بھی حضرت دامت برکاتہم نے کہا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت ہی کی بات آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نے جو بات کہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کو خدا مانتے ہیں، جس کی مانیں، جس کی سنیں، جس کے سامنے سر جھکا دیں وہی تو اللہ ہے۔ اور آپ سنتے کس کی ہیں؟ اپنے نفس کی۔ آپ سنتے کس کے ہیں؟ اپنے دل کی۔ بس اوقات ایک بیٹا اگر جہیز لیتا ہے، اس کے گھر میں شادی ہو رہی بیٹا کی، بیٹا کہتا ہے حضرت سے جا کر کہ اماں نہیں مانتی ہے، اماں نے جہیز لے لیا ہے۔ بیٹا یہاں بات کس کی مان رہا ہے؟ اماں کی مان رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جہیز مت لو، اماں کہہ رہی ہے جہیز لو، تو اللہ کی نہیں سنا، اماں کی سنا۔ بتائیے معبود کس کو مانا؟ اس نے اللہ کو اگر اللہ مانا ہوتا، اسے اگر خدا مانتا، وہ اماں سے کہتا ہم تیری بات نہیں خدا کی بات مانیں گے اور ہم جہیز نہیں لیں گے۔ ایک مثال دیا میں نے، اس طرح کی سینکڑوں باتیں ہیں جس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو معبود مانتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنی مرضی چلاتا ہے، من چاہی زندگی نہ گزاریں، رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ جو کہے وہی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ اس زمین میں مکئی کا بیج ڈالا گیا تھا یا نہیں؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس طرح چلے گا کہ اس سے پودا نکلے، اس کا پتا مکئی جیسا ہو۔ اگر اس سے پودا نکلا لیکن مکئی جیسا نہیں، اس کا پودا گیہوں جیسا ہے، سرسوں جیسا ہے، تو آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے کہ نیچے مکئی ڈالا گیا تھا؟ نہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ ہاتھ سے، زبان سے۔ اگر آپ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں تو بتائیے کیا کہا جائے گا کہ دل میں ایمان کی بیج ہے؟ دل میں ایمان کی بیج اگر ہوتی تو منہ سے کیا نکلتا؟ ایمان کی بات نکلتا۔ اور ایمان کی بات کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایمان کی بات کیا ہے؟ اپنے بھائی کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کی برائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بیج جو دل میں ہے وہ ایمان کی نہیں ہے۔ جس طرح کھیت میں اگر مکئی کا بیج ہے تو پودا کس کا نکلے گا؟ مکئی کا، پتا مکئی کا، بھٹا اس میں آئے گا مکئی کا۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو آپ کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ ایمان کی بات۔ آپ کے آنکھ سے کیا نکلنا چاہیے؟ ایمان کی بات۔ آپ اپنے آنکھ کو کہاں استعمال کریں؟ جو اچھی جگہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ کا موبائل میں استعمال کر رہے ہیں، غلط قسم کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، غلط چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھ مٹکا میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے آنکھ کا استعمال ادھر کر رہے ہیں تو بتائیے آپ کے دل میں ایمان کی بیج ہوئی کیا؟ نہیں۔ آپ اپنے کان کو گانا میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے کان کو دوسرے کی برائی کے سننے میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے کان کو
सास बहू की लड़ाई झगड़े इन सारी चीजों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बताइए आपने कान का सही इस्तेमाल किया? अगर कान का इस्तेमाल दूसरी चीज में हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईमान की बीज नहीं है। आपके दिल में ईमान की बीज होनी चाहिए। दिल में कलेमा तो पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लगता है वो मुकम्मल भीतर आया नहीं, अंदर आया नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ वो लोग जिन्होंने ईमान लाया है, ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाओ। आधा इस्लाम के अंदर आधा बाहर, ये टीचर बटेर का काम नहीं चलेगा। आप बताइए अगर हम और आप बस पे जाते हैं, बस में अगर हम बैठे और अपना हाथ बाहर रखें और दूसरी गाड़ी से हाथ जख्मी हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम। चूंकि बस में लिखा रहता है आप कृपया अपना अंग बाहर न करें। बस में दाखिल होने का मतलब है पूरे बस में रहो तो तुम महफूज रहोगे। आधा बस के अंदर आधा बाहर तो तकलीफ पहुंचेगी, तो बस वाले की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने कहा है ईमान वालों तुम पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। अगर हम और आप पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे हैं, फिर जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमें तरह तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे मुल्की हालात पे हो या आलमी हालात की बिना पर हो, तो आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बस वाला? अल्लाह इसका जिम्मेदार होगा? नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं कर रखा है। खुदा की कसम, जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में दाखिल करके रखा है, दुनिया उसके कदमों में है, सुकून और राहत और आराम वो नसीब उन्हें नसीब हो रहा है कि हमारा तसव्वुर और ख्याल भी वहां नहीं जा सकता। क्या साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के सामने मालों की रेल पेल नहीं हुई? क्या उनके सामने मुल्क फतह ना होता चला गया? वो जाते थे तो दुश्मन बादशाह का जितना की जो आवाम थी वही कहती थी कि आइए 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 हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और किला का दरवाज़ा खोल देती थी और वो आवाम का इस्तकबाल करती, वो आवाम मुसलमानों का सहाबे कराम का इस्तकबाल करती, चूँकि वो ये समझते थे कि ये हमारा नजात दहिंदा है, ये हमें तकलीफ नहीं दे सकता है, हमें सता नहीं सकता है, हमारा बादशाह हमारा मजहब का रहने के बावजूद हम पर जुल्म करता है, लेकिन मुसलमान वो जुल्म नहीं कर सकता। ये दिल है, ये दिल में अगर ईमान की बीज होगी तो जबान से, आंख से, कान से, ये तमाम चीजों से, हाथ से, पाँव से क्या नजर आएगा? इस्लाम नजर आएगा। अगर हम और आप मुसलमान होंगे, हमारा चेहरे पे दाढ़ी देखकर लोग समझेगा कि ये मुसलमान। क्या हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रख रहे हैं? इन तमाम तर चीजों को समझने की जरूरत है। इसलिए असल सफाई दिल की सफाई होनी चाहिए। दिल में ईमान कमजोर है, इसकी बिना पर हमारे अंदर इतने बुरे अमाल आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला इन्न फिल जस्दि लमदग़ा, सुनो जिस्म के अंदर आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला सुनो, जिसमें एक गोश्त का लुथरा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाएगा, अगर उसमें फसाद और खराबी आ जाए तो पूरा जिस्म खराब है। अला वही अल क़ल्ब, सुनो वो हिस्सा, गोश्त का वो टुकड़ा दिल है, गोश्त का वो टुकड़ा दिल है। हमने बताया कि ईमान हमारे दिल में असल नहीं आया है, हमने जुबान से कह दिया है। इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि असल चीज़ दिल है। दिल की अगर सफाई हो जाए, दिल में ईमान हो, दिल में इखलास हो, तो यकीन मानिए हमारी बिगड़ी बन जाएगी। बहुत मशहूर रिवायत है कि कल क़यामत के दिन एक सखी को लाया जाएगा, एक कारी को लाया जाएगा और एक मुजाहिद को लाया जाएगा। कितना अच्छा अमल है जिहाद,
کہ لوگ اللہ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اللہ بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے جہاد کیوں کیا تھا؟ وہ یہ جواب دے گا کہ اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں، تو اس لیے کیا تھا تاکہ تو بہادر بنے، تمہارا نام بہادروں میں شمار کیا جائے، وہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کیا، اس لیے حکم ہوگا اور اس مجاہد کو کھینچ کر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر قاری کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا تم قرآن کیوں پڑھتے تھے، قرآن کیوں پڑھاتے تھے؟ جبکہ قرآن پڑھانا سب سے بہتر عمل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ کہے گا میں تو اللہ آپ کی رضا کے لیے پڑھاتا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، سچی بات یہ ہے کہ تم اس لیے پڑھاتے تھے تاکہ لوگ تمہیں اچھا قاری کہے، تم دکھلاوے کے لیے کہتے تھے، اس لیے اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور بلایا جائے گا سخی آدمی کو جو اللہ کے راستے میں خوب مال دیتا تھا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، مدرسوں اور مسجدوں میں خوب رقم دے رہا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں، تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اور اسے کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین عمل بہترین عمل ہے، لیکن چونکہ دل سے نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں ہے۔ اخلاص و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس لیے اسے سیٹ کر اچھے عمل کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اصل چیز دل ہے۔ دل کی اگر صفائی ہو جائے، دل میں اگر ایمان آ جائے تو پھر یہ تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جس عظیم خانقاہ پر الحمدللہ ہم مرنے اور کٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس عظیم خانقاہ کا اصل کام جو ہے وہ کام ہے دل کی صفائی کا، وہ اصل کام ہے دل کی صفائی کا، دل میں اللہ اللہ کے بیٹھانے کا۔ اس خانقاہ کا اصل کام ہے آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ اس خانقاہ کا اصل کام ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے، آپ کا توکل اللہ پر ہو جائے، آپ کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، چوری کی طرف بڑھنے والا ہاتھ بھی دیکھتا ہے، شراب کی طرف اٹھنے والا ہاتھ بھی دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہو جائے گا تو یقین مانیے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ پھر اصلاح معاشرہ کے لیے الگ سے آپ کے معاشرہ کی خرابیوں کو بتا کر اصلاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی اصل کام ہے خانقاہ رحمانی منگیر کا، جو آج سے نہیں بلکہ 4 نسلوں سے کیا جا رہا ہے۔ پر الحمدللہ ہم سب اس عظیم خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو بیعت، یہ جو عہد و معاہدہ اور یہ جو مرید ہونے کا معاملہ ابھی بھی کچھ دیر کے بعد ہوگا، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ حضرت دامت برکاتہم کے دستے مبارک پر، ان کے ہاتھ پر آپ اس بات کا عہد کریں گے، وعدہ کریں گے کہ ہم اب سے جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان حکم کو ہم مانیں گے۔ گویا یہ وعدہ آپ حضرت کے ہاتھ پہ کرتے ہیں، اور حضرت کئی واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ حضرت کے سامنے بیٹھ کر گویا اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج سے میں چوری نہیں کروں گا، آج سے میں زنا نہیں کروں گا، آج سے میں برائی کا کام نہیں کروں گا۔ اس بات کا عہد اور پیمان بنا کر آپ کے دل کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ وہی بیج، وہی ایمان کا نور جو چھپ گیا ہے، اس ایمان کے نور کو تازہ کر کے، اس کے لو میں تازگی پیدا کر کے آپ کے دل میں یہ لایا جاتا ہے کہ اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرو، انشاءاللہ دنیا بھی تمہارے سامنے سرنگو ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی تمہیں پہنچے گی۔ اس کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار بزرگان دین کے پاس جا کر ان سے ملاقات کرنی چاہیے، اور ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے، ان کا دیدار بھی کرنا چاہیے۔ اسے صحبت کہتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں کہا، کون کہتا ہے صحبت کا نہیں ہوتا اثر؟ آدمی تو آدمی در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ جس جگہ بیٹھ کر جس درخت کے نیچے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس درخت کا پھل
دوسرے درخت کے پھل سے زیادہ مزیدار ہو جایا کرتا ہے۔ جب قرآن اس جگہ پڑھا گیا تو مزیدار بنتا چلا گیا۔ اسی طرح وہ انسان جو بظاہر متقی پرہیزگار ہم سب کے درمیان ولی کامل امیر شریعت مفکر ملت حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ہم اور آپ اگر ان کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، اور وہ ایمان جس پر گناہوں کی وجہ سے کچھ پرت جمتا چلا گیا ہے انشاءاللہ وہ پرت ہٹے گا۔ اور گاہ بگاہ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ خانقاہ رحمانی کی سرزمین پہ بھی تشریف لایا کیجئے۔ خود ابھی 25-26 نومبر کو وہاں جلسے دستار بندی اور سالانہ فاتحہ کے موقع پر جو دعا کا اہتمام ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔